جی السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی دوستو، کل ہم بات کر رہے تھے مسلم جرنیل کے اوصاف۔ ان میں سے کل ہم نے ایک ٹاپک پہ بات کی تھی، صحیح اور راسخ عقیدہ۔ آج اس کا دوسرا یعنی کہ اوصاف ہیں مسلم جرنیل میں جو اوصاف ہوتے ہیں، آج اس کی دوسرا جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، جس کا عنوان ہے شخصی وجاہت، شخصی روب دبدبا، کہ مسلم جرنیل میں شخصی روب دبدبا کیسا ہونا چاہیے۔ دوستو، جو شخصی روب و دبدبا ہوتا ہے وہ انسان کا دوسرے انسان کے اوپر بہت اثر کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کا شخصی روب و دبدبا نہیں ہے لیکن وہ طاقتور ہے تو اس سے وہ دوسرا انسان جو ہے نا اس کو معمولی سمجھتا ہے، چاہے وہ جتنی مرضی طاقت رکھتا ہو۔ اگر اس کا شخصی روب و دبدبا نہیں ہے تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ ہمیں ہی ہے، بس کوئی فضول سا آدمی ہے۔ آج ہم دوستو اسی حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے۔ عسکری میدان میں دوستو، اگر جو بھی جرنیل آتا ہے اس کی خوش اسلوبی سے قیادت کے جو فرائض سر انجام دینے کے لیے نا اس کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں۔ ان کی ایک خاص تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کو تربیت دی جاتی ہے ہر طرح کی، جس سے ان کی شخصی وجاہت کو نا اجاگر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی شخصی وجاہت جو ہے بڑھتی ہے۔ ایک خاص تربیت ہوتی ہے ان کی نا، کیونکہ انہوں نے پوری فوج کی قیادت کرنی ہوتی ہے۔ اگر ان میں ان کی شخصی روب و دبدبا نہیں ہے تو پھر وہ کیسے فوج کی قیادت کر سکے گا؟ کیونکہ اگر کسی کا روب و دبدبا نہیں ہے، ایک گھر مثال کے طور پہ ایک گھر کا حساب لگا لیں، والد صاحب ہوتے ہیں، سب کے احترام والے ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ان کا بھی کوئی روب و دبدبا نہیں ہو، شخصی روب و دبدبا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ والد صاحب آ گئے ہیں گھر میں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اکثر آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، روب و دبدبا نہیں ہوتا، والد صاحب گھر ہیں یا پتہ ہی نہیں والد گھر آیا کہ نہیں آیا، نہیں تو پہلے پتہ چلتا تھا کہ والد گھر آ گیا ہے تو سبھی سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، سکون سے ہر کوئی اپنے کام میں لگ جاتا تھا۔ دوستو، فوجی قیادت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے جو ہوتی ہے خاص اہمیت ہوتی ہے، ان کی خاص جرنیل جو اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے، اس کی جو وجاہت ایک ایسے شخصی روب و دبدبا کو کہتے ہیں کہ دیکھنے والا جو شخص ہے نا اس وجیہ شخص سے مرعوب ہو جائے، یعنی کہ اس کی طرف راغب ہو جائے اور اس کے دل میں اس کے لیے محبت اور احترام اجاگر ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں شخصی روب و دبدبا، کہ دیکھنے والا بھی آپ کو دیکھ کے آپ کی عزت کرے، احترام کرے، اس کو شخصی روب و دبدبا کہتے ہیں۔ یہ تبھی حاصل ہوتا ہے، یہ ایک تو نعمت الہی ہوتی ہے، ایک عمل صالح کرنے پڑتے ہیں اور ایک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی پڑتی ہے، اور جو بھی روایات ہیں ان کی حفاظت کرنے سے یہ شخصی روب و دبدبا ملتا ہے، یعنی کہ وجاہت اور شخصی روب و دبدبا یہ تبھی ملتا ہے، ویسے تو یہ نہیں ملتا۔ سلطان مدینہ، شاہ مدینہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ایسا روب و دبدبا تھا کہ کوئی شخص ان کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ بات کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے تو ایسی وجاہت طاری ہو جاتی تھی کہ ہر کوئی بے حس و حرکت ہو جاتا تھا، صرف ان کی بات سنتا تھا۔ تاریخ انسانی میں ادب و احترام، مرغوبیت، عزت اور محبت کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال ملتی ہے؟ کوئی نہیں ملتی۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے روب و دبدبا کا یہ عالم تھا کہ ان سے کوئی بات کرتا نہیں تھا، ان سے گھبراتا تھا۔ ان کا اتنا روب و دبدبا تھا کہ ان سے کوئی بات کرتے ہوئے بھی گھبراتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔
اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ان کے ساتھی آئے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ امیر المومنین سے کہیں کہ اپنے جو رویے میں تھوڑی سی نرمی برتیں، ہم آپ سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ جب یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ الہی اپنے کرم کے فضل، اپنے فضل سے میرے روب و دبدبہ میں مزید روز بروز اضافہ فرما۔ یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں کرتا ہوں، لیکن بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے جو روب و دبدبہ ہے اس میں اضافہ ہو دن بدن۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے روب و دبدبے کا عالم یہ تھا کہ اگر دشمن 1 ماہ کی مسافت پہ بھی دور ہے تو وہ میرا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ اتنا شخصی روب و دبدبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ کوئی دشمن اگر آپ کا، تبھی تو پیدل ہی سفر کرتے تھے نا، تبھی کون سی گاڑیاں تھی یا جہاز تھے، اس وقت تو پیدل ہی سفر ہوتا تھا۔ تو اگر وہ 1 مہینے کا سفر دور ہوتا تھا، یعنی کہ 1 مہینہ دور بندہ ہوتا تھا کہ اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے اگر اس کو ادھر سے پتہ چل جاتا تھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگ جاتا تھا، اتنا شخصی روب و دبدبہ تھا۔ تو دوستو اپنے اندر شخصی روب و دبدبہ پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کو بھی توفیق بخشے کہ وہ ان میں بھی کوئی شخصی روب و دبدبہ آئے۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان جرنیل ہیں، جتنے بھی سپہ سالار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بخشے کہ ان کے اندر شخصی روب و دبدبہ پیدا ہو۔ باقی اللہ مالک ہے، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔